الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى أقم الصلاة لذكري وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. میرے قابل احترام مسلمان بھائیوں، کل کا ہمارا جو مضمون چل رہا ہے اس کا تیسرا حصہ تھا وساوس کی تیسری قسم، جو وہ وساوس جو خود کوئی گناہ کے نہیں ہیں، ایسے خیالات جن میں کوئی گناہ کا تصور نہیں لیکن آتے ہیں وہ بے موقع. آپ نے نماز کی نیت باندھی اور آپ اپنی تجارت کے خیال میں پہنچ گئے. ویسے تجارت کے متعلق سوچنا، خرید و فروخت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اب نماز کے دوران اس کا جو خیال آیا یہ ایک مومن کے لیے سوہان روح ہے. اسی طرح اور دوسرے زندگی کی دیگر مشغولیات سے متعلق جو تصورات جائز قسم کے نماز کے دوران آتے ہیں، یا اسی طرح قرآن پاک کی آپ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے اور اس طرح کے خیالات کا ہجوم ہو گیا، ذکر کرنے کے لیے بیٹھے اور جو ہے آپ کے اوپر اس طرح کے خیالات سوار ہو گئے. اب ایک مومن اپنے ایمان کی وجہ سے اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا، اس کو الجھن ہوتی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں یہ خیالات کیوں آئے، قرآن کی تلاوت کے درمیان یہ چیز کیوں رکاوٹ بن رہی ہے، ذکر اللہ کے درمیان یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے، بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر، کہ زبان کے اوپر تو سبحان اللہ ہے اور دل کے اندر گائے اور گدھے کا یعنی اپنے مال وغیرہ کا تصور ہے. ایسی تسبیح سے کیا فائدہ. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں ترمیم کر دی اور بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر، کہ زبان کے اوپر تسبیح ہے اور دل کے اندر گائے اور گدھے کا تصور ہے اپنے مال وغیرہ کا.
ایسا اللہ کا ذکر یہ بھی اپنے اندر اثر رکھتا ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کئی مرتبہ سنا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بھی سنا، اور حضرت شیخ نے اس کو آپ بیتی میں بھی لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں آخری عمر میں آپ کی بینائی جا چکی تھی، ایک مرتبہ دوپہر کے وقت تشریف لائے کھانے سے فارغ ہو کر، اور فرمایا بھئی یہاں کوئی ہے؟ تو حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار، وہ چونکہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، انہوں نے عرض کیا حضرت میں ہوں یحییٰ، اور کون ہے؟ الیاس ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب چھوٹے تھے، وہ اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے ساتھ رہتے تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے جوش کے ساتھ یہ فرمایا، اللہ کا ذکر کتنی ہی غفلت سے کیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. اللہ کا نام کیسی غفلت سے کوئی لے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے. ہمارے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ آپ لیمبو اور املی کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. جب ان چیزوں کے نام کے اندر یہ اثر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام میں کیوں اثر نہیں ہوگا؟ تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادات کے دوران اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں اس کی وجہ سے ایک ایمان والے کو الجھن ہوتی ہے کہ یہ کیوں کھائے. یہ جو وساوس کی تیسری قسم جس سے میں بحث کرنے جا رہا ہوں، تو یہ نماز کے دوران آنے والے خیالات. ویسے نماز یہ اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ نے جیسے پہلے ہی دن حضرت مفتی سعید صاحب کے بیان میں جو ہے اسلام کے 5 شعبوں کے متعلق سنا تھا. ایک شعبہ ہے عبادت کا، اور اس میں بھی اہم سب سے زیادہ نماز، بلکہ نماز کی اہمیت پورے دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے بتلا دی. الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے. عماد عربی زبان میں اس ستون کو کہتے ہیں جس کے اوپر خیمہ قائم کیا جاتا ہے. آپ نے خیمے دیکھے ہوں گے، خیمے کی کوئی دیوار نہیں ہوتی، اور خیمے کی کوئی چھت دیوار کے اوپر قائم نہیں ہوتی، بیچ میں ایک ستون ہوتا ہے، اسی کے اوپر پورا خیمہ قائم ہوتا ہے. وہ گر جائے تو خیمہ ختم. تو گویا اسلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا نماز، اسلام تو ایک خیمہ ہے، اور نماز جو ہے اس کا بنیادی ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا اس نے اسلام کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ڈھے دیا، گرا دیا، اس نے اسلام کو گرا دیا. تو بہرحال نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور شروع اسلام میں یہی وہ ایک عبادت تھی جو لازم کی گئی تھی. پہلے تہجد کی نماز فرض کی گئی، پھر جب 5 وقتہ نمازیں فرض ہوئی تو اس کی فرضیت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کیا گیا. بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کرتی ہے. دین کے شعبوں میں یہ عبادت کا شعبہ وہ ہے جس میں بندے اور اللہ کے درمیان کا جو ہے رشتہ مضبوط کیا جاتا ہے، اور اس رشتے کی مضبوطی میں نماز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. اسی لیے نماز کے اوپر بہت زور دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اور یہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام مشکلات کو آسان کر دیتی ہے. اگر دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو پھر اس کے لیے آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. اس وقت پھر باپ کے انتقال کے بعد باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں بہن کے حصہ دینے میں کوئی دشواری اس کو نہیں ہوگی. وہ یہ سوچے گا اللہ کا حکم ہے. اسی طرح تجارت کے اندر کبھی بھی وہ دھوکہ سے کام نہیں لے گا، چاہے سچ بولنے میں ہزاروں لاکھوں روپے کا نقصان کیوں ہو جائے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے
کہ یہ نماز جو ہے یہ بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اسی لیے ہمارے اکابر جو ہے اس کی طرف خاص توجہ دلواتے ہیں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو نماز کی دعوت سے تعبیر کیا ہے اور گویا یہ شروعات ہے. خیر، تو بہرحال نماز وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی زندگی میں نماز کی طرف جو توجہ دینی چاہیے اور اس کے لیے جو محنت کرنی چاہیے وہ کما حق محنت کی نہیں. بڑی اصل چیز تو یہ ہے. تو نماز کیسی ہونی چاہیے؟ تو میں نے ابھی ایک آیت پڑھی سورہ مومنون کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح یاب ہیں. لفظ فلاح حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے مفہوم کو تعبیر کرنے کے لیے اردو زبان میں کوئی ایسا جامع لفظ موجود نہیں. یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی خوشحالی جس کے نتیجے میں حاصل ہو جائے. گویا جو لوگ اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو اہل ایمان، ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے. اور نماز ہی پر پورے دین کی درستگی موقوف ہے. موطا امام مالک کے اندر باب وقوت الصلاۃ پہلا ہی باب ہے. اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جو آپ نے اپنے گورنروں کے نام جاری فرمایا تھا، اس کا ایک حصہ نقل کیا ہے. اس میں اس کی شروعات ہے، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ من حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع. کہ تمہارے تمام کاموں میں، امور میں سب سے اہم میرے نزدیک نماز ہے. جس نے اس کی حفاظت کی، یعنی اس کے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، آداب کے ساتھ اس کو ادا کیا، وہ حافظ علیہ، اور پابندی بھی کی، دونوں کام، اس کی حفاظت بھی کی اور پابندی بھی کی، تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اپنے دین کو محفوظ کر لیا. ومن ضیعها، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ لما سواها اضیع، دین کے دوسرے اجزاء کو بطریقے اولا ضائع کرنے والا بنے گا. تو بہرحال نماز جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس پر محنت کر لیں، اور وہ اگر ٹھیک ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دین کے دوسرے اجزاء کو بھی ٹھیک فرما دیں گے. قیامت کے روز بھی سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے متعلق ہوگا. ہم نے وہ بچپن میں جو فارسی میں کتابیں پڑھی ہے اس میں روز محشر کے جان گداز بود اولی پرشش از نماز بود، کہ محشر کے دن جبکہ آدمی کی جان پگھل رہی ہوگی گرمی کی وجہ سے، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے متعلق ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اگر ٹھیک ہو گئی تو باقی سارے اس میں آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. قرآن پاک میں اس کے لیے لفظ اقامت استعمال ہوا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اہل علم ہیں یہاں جانتے ہیں لفظ صلو حکم دیا جا سکتا تھا نماز پڑھو، لیکن نہیں، قرآن میں جگہ جگہ کہ نماز قائم کرو. حضرات صحابہ جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر حضرات سے لفظ اقامت کی جو تشریح نقل کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، آداب، ہر چیز کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا، کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہے. یہ ہے نماز کے قائم کرنے کا مطلب. ایک ایک سنت جو ہے نماز کی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے چھوٹنے کی وجہ سے آدمی نماز کے برکات سے، انوار سے محروم ہو جاتا ہے. ایک واقعہ نقل کر دوں کہ ایک محمد ابن سلیمہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے دو شاگرد ہیں، حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے شاگرد تھے. اور
احناف کے بڑے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے اور جماعت کی نماز کا بڑا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی تنہا پڑھے اس کے مقابلے میں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کو تنہا پڑھنے والے کے مقابلے میں 25 یا 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو وہ فقیہ تھے، جانتے تھے کہ جماعت چھوٹ گئی، میں پڑھ لوں گا، ایک مرتبہ پڑھنے سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ سوچ کر کے کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھتا تو مجھے 27 گنا ثواب ملتا، اس نماز کو انہوں نے 27 مرتبہ ادا کیا۔ خیر، اللہ کے ایسے جو بندے ہوتے ہیں مخصوص، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ان کے ساتھ انہی کے مناسب ہوتا ہے۔ رات کو جب سوئے تو کسی نے خواب میں کہا، یا ابن سلمہ کیف بتامین الملائکۃ، اے ابن سلمہ فرشتوں کی آمین کا کیا مطلب؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آدمی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، فإن الملائکۃ تقولها، اس لیے کہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق، یعنی جس وقت فرشتے آمین کہیں گے وہ یہ آمین کہے گا تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ فضیلت آئی آمین پر، تو ان کو گویا تنبیہ کی گئی کہ آپ نے اس جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس نماز کو 27 مرتبہ ادا تو کر لیا، لیکن امام کے ساتھ پڑھتے اور امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب پڑھتا اور اس پر جب آپ آمین کہتے اور آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کرتی اور اس پر جو فضیلت حاصل ہوتی وہ کہاں حاصل ہوئی؟ دیکھو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک ایک سنت، حالانکہ انہوں نے اپنی نماز جب پڑھی تو ظاہر ہے ولدالین پر انہوں نے آمین تو کہی ہوگی، لیکن وہ امام کے ساتھ آمین کہنے میں جو فضیلت ہے وہ یہاں نہیں۔ تو گویا نماز کی ایک ایک سنت جو ہے نا، بلکہ ایک ایک ادب اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا ایک حسین و جمیل عورت پیش کی گئی، لیکن جو تھی وہ اندھی تھی۔ کسی دوسرے بزرگ سے جو ہے انہوں نے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا، آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ نماز کے درمیان آنکھیں بند رکھتا ہوں، کہ بس یہی ہے۔ یہ عورت جو تھی یہ گویا آپ کی نماز کی صورت مثالی تھی، اور آپ کا نماز کے دوران آنکھیں بند رکھنا آپ کو بتایا گیا کہ یہ آنکھیں بند رکھی، اس کی وجہ سے یہ نقص رہ گیا۔ یہ اب مسئلہ اپنی جگہ پر الگ ہے، مفتیوں سے آپ الگ پوچھتے رہیے کہ کوئی آدمی دل لگانے کے لیے اگر آنکھیں بند کرے تو گنجائش دی گئی ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ آدمی کی نگاہ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ پر ہو، رکوع کی حالت میں پاؤں کی پشت پر ہو، یہ سب آنکھیں کھلی رہنی چاہیے، یہ اصل ہے۔ ادب میں کمی آنے کی وجہ سے کیا نتیجہ ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ نماز کے متعلق جو ہدایتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایک ایک چیز کے اوپر مر مٹتے تھے۔ فضائل نماز آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے اسلاف کس طرح نماز، امام زین العابدین کا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حال لکھا ہے نماز کے دوران کہ نماز کا وقت آتے ہی ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، گویا وہ عجیب ان کا ایک احساس ہوتا تھا کہ نماز کے دوران میں یوں سمجھتا ہوں کہ جنت میری دائیں تو یہ آگے اس طرف ہے، جہنم اس طرف ہے، وہ سب کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نماز بڑی اہمیت کی حامل، اور اس کی ادائیگی میں ذرا اگر کوتاہی کمی رہ جائے تو یہ حضرات اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ فضائل نماز ہی میں آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت انس کے سوتیلے والی، ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ سمجھ سکتے کہ باغ میں جو نماز پڑھی تھی وہ نفل ہی ہوگی، فرض تو مسجد میں پڑھنے آتے ہوں گے، تو وہ نماز کے دوران
ایک چڑیا باغ میں آ گئی. اب وہ چڑیا اڑنا چاہتی ہے لیکن باغ کے گنجان ہونے کی وجہ سے اس کو جانے کا راستہ نہیں مل رہا. اڑی واپس آئی, اڑی واپس آئی. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو ان کا دھیان نماز پڑھتے پڑھتے اس کی طرف گیا اور اسی کی وجہ سے ان کی قرات میں کچھ خلل ہو گیا. بس پھر کیا تھا, اس پورے باغ کو کیا کر دیا, صدقہ کر دیا. کہ اچھا یہ باغ گویا نماز میں خلل کا ذریعہ بنا. حالانکہ ایک غیرت, یہ محبت والی غیرت کہلاتی. یہ غیرت محبت ہے. کسی محبوب کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ تعلق کے راہ میں جو چیز ذرا بھی رکاوٹ بنے گی آدمی اس کو نکال کے پھینک دیتا ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے اور نماز کا وقت مستحب گزر گیا اور جب معائنے سے فارغ ہوئے تو وقت مستحب, ان کو اتنی غیرت آئی کہ ان سارے گھوڑوں کو کیا کر دیا, ان کی کوچے کاٹ دیا, ذبح کر دیا, جو بھی ہو. اس اچھا یہ گھوڑوں کا معائنہ, یہ مال اللہ کے اس تعلق کے راستے میں ذرا سا رکاوٹ بن گیا. تو اس قربانی پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو گھوڑوں کے بدلے میں کیا دیا, ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ ہوا پورے دربار کے ساتھ اٹھا کر لے جاتی تھی. ایسی کوئی قربانی تو دے, پھر دیکھو وہاں محبوب کی طرف سے بھی کیا ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے. ایک چادر ایک صحابی جو ہے انہوں نے پیش کی تھی تو ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجری صحابی تھے. یمن کی بنی ہوئی نقشیدار چادر دوران نماز ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس چادر کے نقش و نگار کی طرف چلی گئی. بس یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے, نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس چادر کو آپ نے کل کارے رہو, جیسے کوئی کسی چیز سے آدمی کو وحشت ہو اس طرح نکالا, جاؤ یہ لے جاؤ, ابو جہم کو حوالے کر دو. اور ان کی امبجانیاں, کھیس, سادہ چادر, گجراتی میں ہمارے یہاں کھیس بولتے ہیں, وہ لے آؤ. اور وہ بھی اس لیے کہ وہ آپ تو چادر واپس کر رہے تھے نماز کی, صحابہ کو حضور کے ساتھ جو تعلق تھا آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ میری اس چادر واپس کرنے کی وجہ سے کہیں ان کا معاملہ یہ نہ سمجھے کہ حضور ناراض ہو گئے, اس لیے آپ نے کھیس منگوایا. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیرت محبت. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ نماز بھر اب جیب میں اگر قلم ہے 2 پینی کا اور نماز بھر اس کو دیکھتے رہیں گے تو نماز کے بعد اس 2 پینی والے قلم کو بھی صدقہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوگی. کیا کبھی آج تک. تو یہ جو ہے نماز کی توجہ ذرا سی ہٹنے پر یہ حضرات جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے. تو نماز تو اسی توجہ سے پڑھنی چاہیے, اسی کو خشوع اور خضوع سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور احسان کہ آج کی ہماری مجلس جو قائم کی گئی کہ بھئی شریعت کے اندر جو 3 چیزیں ہیں, ایک تو ایمان ہے, ایک اسلام ہے, احسان. حدیث جبریل میں احسان کے متعلق حضور نے تشریح فرمائی ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو گویا یہ تو شروعات ہے احسان کی. اس کا مطلب نہیں کہ خالی نماز کے اندر. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے ہے, ایک آدمی نے آ کر عرض کیا حضرت مجھے صفت احسان حاصل ہو گئی. حضرت فرمایا اللہ مبارک کرے. کیا بات نماز کے اندر؟ کہ ہاں اب اس کیفیت کے ساتھ میں نماز ادا کرتا ہوں. کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ صرف نماز میں ہے, گھر میں جب اپنی بیوی کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ پیش آتا ہے کیا اس وقت بھی یہ استحضار ہوتا ہے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں؟ نماز میں دکان پر جب کسی گاہک کے ساتھ سودا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میرے سامنے اللہ ہے, میں اللہ کو دیکھوں؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر چیز میں اللہ کا استحضار. یہ تو نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتاوت ہے, اسی لیے تو پوچھا. یہ تو شروعات ہے احسان کی. گویا ایک آدمی کو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اس کی شروعات نماز سے ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتابودا کا, ویسے اگرچہ بعض روایتوں میں تخش اللہ بھی آیا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نماز کو اس طرح ادا کرنا کہ نماز کی ادائیگی کے دوران
اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ایسا قائم ہو کہ آدمی دنیا و مافیہ سے کیا ہو جاوے، غائب ہو جائے. یہ ہے شریعت کی نگاہ میں مطلوب. تو نماز کو بڑی توجہ اور اہتمام سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور جیسا کہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ جو ایمان والے نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ فلاح یاب ہیں. دو لفظ آتے ہیں، ایک تو خشوع اور ایک ہے خضوع، ایک شین سے ایک ذات سے. خضوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران آدمی اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دے. اب جھکا دینے کا مطلب ہم اپنی طرف سے طے نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران نماز کے مختلف ارکان میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں جس عضو کو جس طرح رکھنے کا طریقہ ہم کو بتلایا، اس کے مطابق ان اعضاء کو نماز کے دوران ہم جو ہے رکھیں. یہ تو ہے خضوع. اور ایک ہے خشوع. خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے، دل کا دھیان اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہ ہو. پوری نماز اس طرح اگر گزر جائے تو اس سے بڑھ کر دولت اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. ضرورت ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے. اب ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ آج کل ہر چیز آٹومیٹک بن گئی، ہر چیز آٹومیٹک، نماز بھی آٹومیٹک. اللہ اکبر کہا ایسا معلوم ہوتا ہے ٹیپ ریکارڈ کا بٹن آن کر دیا، اب قرات چل رہی ہے. اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم بھی پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی ہوگی، سورت بھی ملائی جائے گی. اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح بھی سمجھ لو، پوری 2 رکعت برابر جیسی نماز میں جو کچھ کرنا ہے کوئی کمی نہیں. لیکن وہی آدمی سلام پھیرے گا اور اس کے سلام پھیرتے آپ کا تو نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ تو سوچے گا وہ خود پڑھی ہے، دوسرے نے نہیں پڑھی، خود 2 رکعت پڑھی ہے. لیکن اس کو اگر پوچھیں گے کہ تو نے ابھی جو 2 رکعت ادا کی جس کا یہ ابھی سلام پھیرا، اس کو ابھی 1 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے، پورا ہوا، میں پوچھ رہا ہوں کہ تو نے اپنی پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، تو وہ نہیں بتا سکتا. جیسے ابھی ہمارے امام صاحب نے جو ہے عشاء کی نماز میں کو میں پوچھوں گا نہیں، گھبرانا مت. ہمارے امام صاحب نے یہاں عشاء کی نماز میں کون سی سورت پڑھی، تو بہت لوگ وہ ہوں گے جو بتا نہیں پائیں گے. کیوں؟ تو میں نے کہا یہ ہماری نماز آٹومیٹک، ہماری زبان اعضاء برابر وہ سب کچھ کر رہے، سلام پھیرا ایسا آٹو اسٹاپ ہو گیا. لیکن ہمارا دل اس درمیان یہ جسم اور زبان اپنا کام کر رہے تھے اور دل اور دماغ کسی اور کام میں مشغول. اللہ اکبر کہتے ہی ایک خیالات وساوس کا ایک چکر ایسا شروع ہوا، ایک چکی چلنا شروع ہوئی، پتہ نہیں کہاں کہاں ساری دنیا کا سفر کر کے آ گئے 2 رکعت کے اندر. تو ہے نہیں، یہ جو نماز کے دوران خیالات آتے ہیں ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اور وہ ہمارے یہاں مدرسوں میں اب تو فارسی بھی مرحوم ہو گئی، ہمارے اکابر کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ یہ عالمیت کے نصاب میں 2 سال مستقل فارسی کے ہم نے تو دیے ہیں. تو اس میں پہلے سال میں جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں صوفیہ میں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب چھوٹی سی ہے پند نامہ، اور اس کے شروع میں پہلے ہی مناجات ہے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے جزاء الاعمال کے اندر آخر میں لکھا ہے کہ یہ مناجات پوری مناجات نقل فرمائی حضرت نے، کہا بڑی مؤثر ہے، اس کو اکثر و بیشتر پڑھا کرو، اس سے طبیعت میں رقت پیدا ہوتی ہے. تو اس میں ایک شعر ہم نے پڑھا تھا جو یاد رہ گیا کہ وہ ہے بے گناہ نہ گزشتہ برمن ساتے با حضور دل نہ کردم تاتے، کہ اللہ کوئی ایک گھڑی اپنی زندگی کی گناہ کے بغیر نہیں گزری اور کبھی دل کی حضوری کے ساتھ میں نے عبادت نہیں کی. آج ہمارا حال کیا ہے؟
میں کہوں گا میری عمر جو ہے 60 کے قریب ہوئی اور بالغ ہونے سے یا اس سے پہلے سے نماز شروع کی، 45 سال سے 55 سال سے اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور ہر آدمی اپنی اپنی عمر کے حساب سے جو ہے جو نمازی ہیں شروع ہی سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ پوچھ لیا جائے کہ تو 60 سال نماز پڑھ کر کے آیا، ایک سجدہ ایسا ہماری بارگاہ میں پیش کر دے جو دل کی حضوری کے ساتھ تو نے کیا ہو، تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ پیش کر سکتے ہیں اس کو؟ یہ جو کمی ہے ہماری نماز کے اندر، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ کمی ہے، جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں اس کمی کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس کا احساس نہیں۔ احساس ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے محنت کی جائے گی۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بابائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ کوئی قافلہ لوٹ لیا جائے اور پھر اس کا مال لوٹ جانے کے بعد بھی اس کو یہ خیال بھی نہ ہو کہ ہم لوٹے گئے خیال ہو، تو پھر وہ یوں سمجھے گا کہ کچھ گیا جس کو ہمیں دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ گیا کا احساس ہو تو حاصل کرنے کی کوشش ہوگی، گیا کا احساس ہے ہی نہیں تو پھر حاصل کرنے کی کوشش کہاں ہوگی؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس نماز کی ادائیگی میں ہمارا کیا گیا اس کا ہمیں احساس نہیں ہے، اور اس کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ کل مولانا حنیف صاحب نے فرمایا تھا نماز کے متعلق کہ بھئی پوری زندگی اس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، کوئی نماز میں جی نہ لگنے کی وجہ سے نماز کے پڑھنے پر جو ہے لذت ہونی چاہیے اور جو گویا حلاوت حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اور اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ آج اگر ہم بیمار ہو گئے، 2 دن بخار رہا اور 2 دن بخار رہنے کی وجہ سے منہ کا مزہ کڑوا ہو گیا، اب کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے میں لطف نہیں آتا، 1 دن 2 دن، تو اس کیفیت کو ہم تیسرے دن برداشت نہیں کریں گے، دوڑے ہوئے حکیم کے پاس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب 3 دن سے یہ حال ہے، کھانا کھا رہا ہوں لیکن پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ علاج کرو، جتنے بھی پیسے ہو فیس ہو دینے کے لیے تیار۔ اپنی اس کیفیت کا تو احساس ہے، کھانے میں لذت نہیں آتی، وہ 3 دن سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور نماز میں لذت نہ آنے کی اس کیفیت کو سال سے برداشت کر رہے ہیں، اپنی اس بیماری کا ہمیں احساس بھی نہیں۔ تو حقیقت تو یہ ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ اب یہ نماز میں خیالات جو آتے ہیں، بات اسی کی چل رہی تھی ان خیالات کے متعلق، تو اصل تو یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں نماز کے سلسلے میں جو محنت کرنی چاہیے تھی ان خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پہلی بات تو کہ ان خیالات کا آنا، تو یہ کل بھی میں نے اندر ضمناً کہا تھا کہ وہ جو خود بخود آتے ہیں ان کے آنے کی وجہ سے ہماری نماز پر کوئی آنچ آتی نہیں ہے، ہم اپنا نماز پڑھتے رہیں۔ نماز کا جو طریقہ اپنے کتابوں میں پڑھا، حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ نے نماز کے متعلق جو تفصیلات کی ہیں، نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب، سب مکروہات، ان سے بچنا ہے، وہ پورے الگ الگ پہلے بیان کر سب بیان ہو چکنے کے بعد اخیر میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ایک عنوان ہوتا ہے، عربی کی کتابوں میں ہوتا ہے بابو صفت الصلاۃ، سمجھایا کہ نہیں؟ اور پھر اب تک جو کچھ پڑھا یہ فرائض، اس کو کون سا کہاں کرنا ہے وہ شروع سے نیت شروع کروائے، وضو کے سے شروع کروائے، وہاں تک سلام پھیرنے تک کا پورا تفصیل بتائی جاتی ہے۔ پہلا کام تو ہمارا یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے اچھی طرح محفوظ کر کے، فقہا نے نماز کے جو اجزاء اپنی اپنی جو فرض، ہر جز کا ایک حکم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھئی فرض، جس کو فرض کہا گیا وہ اگر چھوٹ گیا تو نماز ہوئی نہیں، پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ واجب چھوٹا، بھول سے چھوٹا تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو اس کو بھی پھر سے ادا کرو۔ سنت چھوڑی تو
اس میں کمی رہ گئی. اب اس میں سجدہ سہو تو نہیں، لیکن بہرحال نماز کا نور ختم ہو گیا. آداب وغیرہ کے چھوٹنے سے بھی مکروہ کا ارتکاب کیا تو مکروہ اگر ایسا ہے جس کو تحریمی کہا گیا ہے تو پھر سے اس نماز کو ادا کرنی ہے. بہت سے لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں بے شمار مکروہات کا ارتکاب ہوتا ہے، نماز پھر بھی پڑھے جا رہے ہیں اور کچھ اس کو لوٹانے کا احساس نہیں. ارے نماز کے مکروہات تو اپنی جگہ پر، نماز کا جو مقدمہ ہے وضو. اب دیکھیے ہم نماز کے لیے کیا تیاریاں کرتے ہیں. کسی جگہ آپ نے دیکھا شاندار اعلیٰ قسم کی دعوت کسی بڑے مالدار نے کی ہے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر، تو کیا ہے اس کے لیے کیا تیاریاں ہوتی ہے. کھانا تو اپنے وقت پر آئے گا، لیکن بھوک کو پیدا کرنے کے لیے پہلے کچھ سوپ آئے گا، یہ آئے گا، فلان آئے گا، اس کے جو لوازمات ہیں. اب شریعت نے بھی نماز کو صحیح طریقے سے دل لگا کر ادا کرنے کے لیے بہت سے لوازمات بتلائے. سب سے پہلی چیز تو ہے طہارت. مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی جو ہے وہ پاکی ہے. اب پاکی میں 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جس وقت ہم پیشاب پاخانہ کرتے ہیں تو اس انداز سے کیا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ اس کے جو ہے ناپاک ہونے نہ پائے. پھر پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد جہاں سے وہ نکلا ہے اس جگہ کو پاک صاف، جس کو استنجا کرنا کہتے ہیں، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اور اسی طرح فإن عامۃ الوسواس منہ، وسوسے بھی اسی کی وجہ سے آتے ہیں. یہ طہارت میں کمی جو ہے ذریعہ بنتی ہے کا وسوسوں کا. شیطان خود گندا ہے اور وہ گندگی کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیے نا ہمیں جو تہذیب ہم پر تھوپی گئی اس دور میں، یہ جو بیت الخلاء کے طریقے ہیں، یہ جو اونچا والا بیت الخلاء، ایک مرتبہ کئی سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایک ملک میں جانا ہوا، وہاں اس ملک کا بڑا اعلیٰ درجے کا آرکیٹیکٹ مسلمان، تو مجھے میں نے کہا یار یہ انہوں نے مجھے یوں بتایا کہ جو ہے آرکیٹیکٹ کے اصول کے مطابق بھی وہ بیٹھ کر کرنے والا جو استنجا خانہ ہوتا ہے وہی اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، یہ نہیں. اور شریعت کے اعتبار سے تو ہے ہی، طبی اعتبار سے بھی کہ جب اس میں بیٹھے گا آدمی تو پیٹ اس کا دبے گا اور پورے پاخانہ جتنا بھی ہے اندر سے باہر آ جائے گا. یہ جو اونچے والا ہے جو ہے ویسٹرن ٹائپ والا، اس میں پیٹ دبتا نہیں تو پاخانہ پورے طور پر نکلتا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو. اور اب تو دھیرے دھیرے وہ ایسے بنا ہے کہ پانی بھی اتنا اونچے کے چھینٹے. اب میرے جیسا تو پائجامے کے ساتھ تو کر ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں مجھے تو یہ سوچتا ہوں میں کہ یہ دوسرے لوگ کیسے کرتے ہیں. اب یہ تہذیب جو تھوپی گئی، اب جیسے ہم حج عمرے میں جاتے ہیں اپنے گھر میں تو بنا بھی لیا، لیکن وہاں کیا کریں گے، وہاں بھی اس طرح. اب تو ہر گھر میں، پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جب یہ نکلے تو کہیں کسی کوئی گویا خوشحال کے گھر میں ایک آدھ ہو گیا. اب تو جو گھر بنتے یہی ہیں، دیسی رہا ہی نہیں، گویا ہماری کوئی رعایت ہی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں یہ دراصل یہودیوں کی سازش ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عبادت صحیح طریقے سے ادا نہ ہو. اس کے ساتھ جو ہے طہارت کا پورا لحاظ کر پانا، خاص کر کے سفر میں. اب ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ کہیں میں گیا تھا، ملاوی گیا، زامبیا جانا ہوا، کہیں بھی وہ نائروبی پر ٹھہرا استنجے میں گیا. ایک تو آج کل پانی بھی نہیں ہوتا وہاں اور وہاں ٹیشو بھی نہیں. میں تو ایسے ہی واپس آ گیا. میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن استنجا کرنا نہیں ہے. تو عجیب معاملہ ہے کہ اب کیسے آدمی کیسے پاکی حاصل کرے گا. تو یہ پاک جو بنیاد ہے وہیں سے معاملہ. میں اب یہ بات چلی اس کی. اب دیکھیے ایک زمانہ تھا، میری عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ صبح کو سونے کا کوئی تصور کر سکتا نہیں تھا. ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد سے ہی سارے کام شروع، دکانیں بھی کھل جاتی تھے، کھیتی باڑی والے کھیتی میں جاتے تھے. صبح کو کیا، رات کو مغرب کے بعد سو گئے. اب یہ بجلی آیا، یہ نئی تہذیب دن بدن اپنا اثر دکھلاتی جا رہی ہے. اب تو تمام اسلامی ممالکوں حرمین شریفوں فجر کے بعد جو سوئے، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 8 بجے 9 بجے اٹھ رہے ہیں. اب تو دھیرے دھیرے وہ بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے. 10 11 12 اس سے پہلے نہ بازار کھل رہے ہیں.
یہ بھی کیا حضور نے تو دعا فرمائی تھی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یہ ہم کو ان برکتوں سے بھی محروم کرنے کے لیے. تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. بہت سی چیزیں تو وہ ہیں کہ انہوں نے اس طریقوں کے نام سے ہم پر تھوپی ہے، لیکن وہ خود اس سے بچتے ہیں اور ہمارے علم میں یہ بات لائی جاتی ہے. تو خیر میں تو بات یہ کر رہا تھا کہ طہارت پاکی صحیح طریقے سے ادا کریے. بنیاد پہلا مرحلہ نماز کا، تو ایک تو وہ پیشاب پخانے کے بعد پھر وضو کا مرحلہ آتا ہے. وضو کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا. ایک واقعہ بتلا دیتا ہوں. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں وہاں چھتا میں حضرت قیام فرماتے. جو لوگ دیوبند پڑھے ہیں جانتے ہیں چھتا میں حضرت رہتے تھے. تو عصر کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی. حضرت کے یہاں طلباء کے ساتھ بڑی شفقت کا محبت کا معاملہ. طلباء ٹوٹے پڑتے تھے عصر بعد کمرے میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں، اور جس کو جو چاہے پوچھے. حضرت بھی ایسا بے تکلف بنا دیتے تھے کہ سوال کے معاملے میں طلباء بے دریغ ہر چیز پوچھ لیتے تھے. ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت یہ اسراف جو ہے وضو میں اس کا کیا نقصان ہے؟ تو حضرت نے اب آپ نے وضو کے احکام پڑھے. اسراف کا معنی پانی کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. دیکھو شریعت کسی بھی چیز میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت دیتی نہیں ہے. حضرت سعد کا اس میں بیان کیا، وضو فرما رہے تھے اور اس طرح پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے. حضور نے فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ وضو کے اندر فضول خرچی زیادہ پانی کا استعمال کیسا؟ حضرت سعد جواب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ افی الوضوء صرف، کہ اللہ کے رسول کیا وضو میں بھی فضول خرچی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولو کنت علی نہر جاری، جی ہاں چاہے تم بہنے والی نہر کے اوپر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے تو کیا ہے؟ شریعت کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ تو اپنا پانی. اور در مختار میں مسئلہ لکھا ہے کہ جو وقفہ کا پانی ہے جیسے مسجد کا جو ہے، تو وقفہ کے پانی کو بھائی ہمیں وضو کرنے یعنی شریعت کے حدود میں رہ کر وضو جتنا کر سکتے ہیں اس کی اجازت، اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر اس میں حرام ہے. اپنے پانی میں مکروہ اور وقفہ کے پانی میں اسراف کیا ہے؟ حرام. اب جو آدمی وضو ہی کے اندر حرام کام کا ارتکاب کر ڈالے گا آگے اس کی نماز کا کیا حلیہ بنے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت یہ وضو میں اسراف کا کیا نقصان ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ مکروہ ہے. تو حضرت کی مجلس میں حافظ محمد طیب صاحب دامت برکاتہم حضرت شیخ الاسلام کے خلفاء میں سے ہیں اور حضرت کے ساتھ بڑی محبت ابھی بھی الحمدللہ حیات ہے. یہاں بھی افریقہ آ گئے میں یہ سمجھ رہا اس وقت افریقہ میں مولانا ابراہیم صاحب کے یہاں بہرحال جو لوگ جانتے ہیں تو وہ کبھی کبھی طلباء کے نمائندے بن کر کے، اور طلباء بھی یہ انہوں نے کہا حضرت یہ طالب علم یہ نہیں پوچھتا ہے کہ وضو میں اسراف کا حکم کیا ہے بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ نقصان کیا ہے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اسراف کی وجہ سے نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. نماز کا خشوع. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھا، وہاں ہردوئی جانا ہوتا تھا تو ٹنکی کے پاس ٹنکی کے 2 نل ہوتے تھے فقط، اور وہاں لوٹے پڑے ہوتے تھے. نل کو کھول کر براہ راست ڈائریکٹ وضو کرنے کی حضرت کے یہاں اجازت نہیں. لوٹے میں پانی لو اور لوٹے سے وضو کرو. اور آپ لوٹے سے وضو کر کے دیکھ لیجئے، یہ 1.5 لیٹر کا جو لوٹا ہوتا ہے اس میں اگر آپ وضو کریں گے تو وضو کے بعد بھی 1/3 پانی بچ جائے گا. اور نل کھول کر وضو کریں گے تو آپ کا وضو اگر آپ فوراً شروع کر دیں تو، ورنہ ہمارے نوجوان تو جو وہاں نلوں پر بیٹھتے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا، دونوں نے پھول کھول رکھے ہیں، باتیں چل رہی ہیں اور باتوں میں ہی 15 منٹ تو گزر جاتے ہیں. ان 15 منٹ میں مسجد کی آدھی ٹنکی تو ختم ہو جائے گی. کل کو اللہ میاں کو کیا جواب دیں گے اللہ ہی بہتر جانے گا. تو بہرحال اگر ایسا نہ کرے تو بھی نماز اس نل کے ذریعے سے وضو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
آپ بالٹی رکھ کر دیکھ لیجئے کئی لوٹے اس میں ضائع ہوتے ہیں۔ اب جب ہماری نماز کی شروعات ہی یہاں سے ہوئی اور ہم یہ چاہیں کہ ہم کو کیا مل جاوے، پھر خشوع نصیب ہو جائے، خضوع نصیب کیسے حاصل ہوگا؟ خشوع کے راستے تو ہم نے پہلے ہی اپنے لیے بند کر دیے۔ تو بہرحال طہارت، یہ وضو کو صحیح طریقے سے کرنا، ایک تو یہ ہوا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آئیں گے۔ شریعت نے عموماً اکثر نمازوں کے شروع میں پہلے سنتیں رکھی ہیں۔ اذان پہلے سے دلوائی جاتی ہے کہ بھائی نماز تو 10 منٹ 15 آدھا گھنٹہ جیسی نماز، فجر اور ظہر کی نمازوں میں عموماً آدھ گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، عصر عشاء میں 15 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو اذان سنتے ہی حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی آدمی اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جماعت سے آدھ گھنٹہ پہلے سے اس کو تیاری کرنی چاہیے اس کی، یہ حضرت نے فرمایا۔ تو پہلے سے تیاری کر لیں ہم۔ اب یہاں تو کیا حال ہے، تو پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے، لیکن ہمارا کیا حال ہے، اگر آ بھی گئے بائی چانس پہلے اور وضو کر لیا تو وہاں سے گھڑی دیکھیں گے، وہاں کھڑے ابھی تو 10 منٹ ہے، وہاں باتیں ہو رہی جیسے یہاں کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے کہ جلدی آئے گا تو مار پڑے گی۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا۔ ہمارے اسلاف و اکابر کیا کرتے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی پہلے آ جاؤ، کچھ 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، تو آپ کا تعلق قائم ہو اللہ، اور تم فرض نماز کو ایسی حالت میں پڑھنے والے بنو کہ تمہارا جی نماز کی طرف کیا ہو چکا ہو، متوجہ ہو چکا ہو۔ اور سنتوں کے بعد فرض کے درمیان فقہا نے بات کرنے کو منع لکھا ہے، مکروہ لکھا ہے۔ کیوں؟ سنت پڑھ کر کے جو توجہ قائم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بات کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی، ختم۔ بات مت کرو، اپنے کام میں لگ، کوئی ضروری بات ہے جائز ہے، لیکن بہرحال مقصد جو تھا سنت پڑھوانے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اور نماز کو ویسے بھی ایسے انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ پوری توجہ سے پڑھ سکیں۔ اسی لیے پیشاب کا تقاضا ہے، پیشاب لگی ہوئی ہے اور نماز پڑھو گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ کیا ہے، مکروہ۔ حدیث میں ممانعت ہے، پخانے کا تقاضا ہے، ممانعت۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے تو پہلے کھانا کھا لو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی حالت میں اگر نماز پڑھو گے تو نماز کے بجائے آپ کا دھیان کہاں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ میری نماز کھانا بنے، اس کے مقابلے میں میرا کھانا نماز بنے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے، آپ نماز کی نیت باندھیں گے تو ظاہری شکل کے اعتبار سے تو نماز پڑھ رہے ہیں اور دل لگا ہوا ہے کہاں، کھانے میں۔ اور اگر اس وقت نماز پڑھنے کے بجائے کھانے میں لگ جائیں گے تو جو آدمی نمازی ہوتا ہے اس کے سر پر نماز جب تک پڑھنے لے سوار رہتی ہے تو نماز کھانا کھانے کے دوران بھی طبیعت کہاں لگی ہوئی ہوگی، تو آپ کا کھانا کیا بن گیا، نماز بن گیا۔ ہمارے حضرت نے سنایا ایک مرتبہ واقعہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ کہیں سفر سے واپس تشریف لائے تو کوئی کسی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی پہلے کھانا کھا لیں پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ گویا حضرت نے یہ جملہ الٹ کر یہ تعلیم دی کہ اطمینان سے کرنے کا کام کھانا نہیں ہے، اطمینان سے کرنے کا کام کیا ہے، نماز۔ یہ نماز کو اس انداز سے پھر نماز کے سارے اس میں دھیان لگانے کے لیے اس کے الفاظ کی طرف، اور ہم کبھی دھیان لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہم یوں سوچتے ہیں کہ پہلے ہی دن سے جو ہے چوتھے آسمان پر پہنچ جائیں گے، کہاں پہنچیں گے؟ ارے بھائی پہلے الفاظ کے ساتھ فقہاء نے بزرگوں نے بتایا کہ آپ جب پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو جیسے ایک بچہ حفظ کرنے والا اپنے استاد کو سبق جب سنا رہا ہوتا ہے تو جہاں زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے وہاں اس کا پورا دھیان کس کی طرف ہوتا ہے، ان الفاظ کی طرف۔ اگر ذرا بھی اس کی طرف سے بے دھیان ہو جائے گا تو وہ پڑھ پائے گا، مار پڑے گی اس کو، ہے یا نہیں؟ تو اب دیکھیے یہاں ہمیں بتایا گیا کہ نماز میں جو قرات آپ کا دھیان اس کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ الفاظ یہ بھی ایک جز ہے، حصہ ہے کس کا، نماز کا۔ آگے جب اتنی آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو جائے، اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ الفاظ کے ساتھ اب پھر آگے معنی کا درجہ آتا ہے، لیکن ہم پہلے ہی دن سے اب پھر یہ کیا ہوا
کہ نماز کے لیے کوشش محنت کرنا چالو کریں گے. ابھی جیسے سنا اور توجہ, ہاں آج تو نماز جان سے پڑھنی ہے آج تو. اب فجر کی نماز بہت پورا پکا ارادہ لے کے آئے اور اللہ اکبر شروع کی, اور جہاں سورہ فاتحہ شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اور مالک یوم الدین سے پہلے گاڑی پٹری سے اتر گئی. دھیان ہٹ گیا, اور اس دھیان کے ہٹنے کا بھی دھیان نہیں رہا, یعنی یہ بھی خیال نہیں رہا کہ میرا دھیان ہٹ گیا ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ابھی مالک یوم الدین سے ہٹا نا, سلام پھیرنے تک یاد آئے گا نہیں کہ میرا دھیان ہٹا. اور سلام پھیرنا یہ تو, اور میں اس کے بعد ظہر میں بھی یاد نہیں, عصر میں بھی یاد, 2 دن کے بعد یاد آئے ارے یار نماز تو دھیان سے پڑھنے کی ہے. وہ میں 2 روز پہلے چالو کی تھی اور مالک یوم الدین سے گاڑی پٹری سے اتری تھی, ایسی اتری کہ آج تک یاد بھی نہیں آیا. چلو آج تو پھر دھیان سے پڑھنا ہے, یعنی یہ ہے ہمارا حال. کیجیے کوئی بات نہیں, ایسا بھی ہو جائے تو ہمت ہارنے کی ضرورت, یاد آئے پھر عزم کو تازہ کر لیجیے, پھر محنت شروع کیجیے. آج اگر گاڑی جو ہے چلے گی تو پھر اہدنا الصراط المستقیم پر جا کر اگر پٹری پر اتری ہے تو ابھی 2 دن کے بعد یاد آیا تھا, 1 دن کے بعد, ایک نماز کے بعد, دھیرے دھیرے محنت. تو لوگ کیا کہتے ہیں, آ کر شکایت کرتے ہیں جی نماز میں دھیان نہیں لگتا. تو میں سوال کرتا ہوں کہ بھئی تم نے نماز میں دھیان لگانے کے لیے کیا محنت کی؟ تو اپنے دل سے پوچھو. دنیا یا آخرت کی کوئی چیز بھی بغیر محنت کے حاصل ہو سکتی نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے. رہے یہ خیالات, تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو خیال آ رہا ہے خود, تو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس خیال کے آنے سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹی. کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو, نماز کو فاسد کرنے والی یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں, اس میں ایک نمبر ایسا ہو کہ خیالات کا آنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے, کہیں نہیں. نماز کو مکروہ کرنے والی چیزیں, اس میں بھی خیالات کا آنا نہیں ملے گا آپ کو. مکروہ تحریمی میں بھی نہیں ملے گا اور تنزیہی میں بھی نہیں ملے گا. ہو تو مجھے بتا دیجیے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ اس کی فکر نہیں. یہ کیا ہے, شیطان کا ایک دھوکہ ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات دھیان میں رکھنے کی ہے, میں آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اصل کیا ہے کہ نفس اور شیطان آدمی کو ایسے کام میں لگانا چاہتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے, اور اس کام سے ہٹانا چاہتا ہے جو اس کے اختیار میں. نماز کے اندر فرائض, واجبات, سنن, مستحبات یہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں, اور ان خیالات کا نہ آنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. اب ہر آدمی آ کر وہ خیالات آتے, ارے وہ خیالات کو چھوڑ دیں, تو یہ بتا کہ یہ جو نماز کا طریقہ بتایا گیا تھا, اتنے فرض, اتنے واجب, کتنی ادا کی تو نے. ارے دھیان کو چھوڑ دیں, تو پہلے یہ بتا مجھے, یہ تو اس میں تو کمی ہے, تو پہلے تو کرنا. وہ پہلے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے, اور یہ تو اختیار میں. خیالات کا دور کرنا ہمارے اختیار میں نہیں. ہمارے بزرگوں نے مثال دی کہ یہ تو کتا ہے. کیا ہے؟ شیطان جو ہے نا خیالات ڈالتا کتے کی. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں تو بہت ہوتے ہیں اس طرح کتے, باہر نکلتے ہیں کتا آیا بھونکتے بھونکتے, کوئی نیا مسافر آیا ہے تو اب مسافر کو چاہیے کہ وہ بھونکتا رہے, اس کی طرف دھیان نہ دے, چلتا رہے. اور اگر وہ اس کو ہٹانا چاہے تو یوں کرے گا تو کتا اور جائے گا اس کے اوپر. اب وہ یوں سوچے کہ جب تک کہ یہ اپنی جگہ سے جائے گا نہیں وہاں تک میں آگے بڑھوں گا نہیں, تو نہیں یہ جائے گا نہیں یہ بڑھ سکے گا, سفر ختم. اس کے بجائے وہ بھونکتا رہے, میرے باپ کا کیا جاتا ہے. کتا اپنا جو ہے چلتا, تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کی ایک حد مقرر ہے. اس کی حد مقرر ہونے پر لطیفہ ہم نے اپنے یہاں دیکھا, کار میں جا رہے ہیں اور کتا بھونکتے بھونکتے آیا, اور اتنا تیزی کے ساتھ کار کے ساتھ چل رہا ہے, اور چند قدم کے بعد ایک دم, جیسا کار کو بھی بریک اتنی زوردار نہیں لگتی جتنی وہ لگاتا ہے, ایک دم وہاں رک گیا, بس ایک قدم بھی آگے نہیں. اس کی ایک حد ہے. تو آپ کو
ان خیالات کی کیا فکر، وہ آتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہو. ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ ان کی طرف دھیان مت دو. اب بعد آ کر کے کیا کہتے ہیں کہ دھیان نہیں دیتے تو بھی آتے ہیں. اب کوئی علاج بتانا چاہتا ہوں. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی طرف دھیان نہ دینا یہ مقصود بھی ذات ہے، مقصود بھی غیر نہیں. اہل علم ہے. دیکھو کوئی بیماری ہے، اسی بیماری کے لیے آپ کوئی اس بیماری کے لیے آپ دوا علاج کرائیں گے. کوئی دوا کسی حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کو دوائی دی، 4 روز 10 روز آپ نے دوائی کھائی تو بھی وہ بیماری دور، تو آپ اس حکیم کو یوں کہیں گے بھائی دوسری دوا بدلو، یا پھر آپ اس کو کہے بغیر اس کو چھوڑ کر کے حکیم ڈاکٹر بدل دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دوا مقصود نہیں ہے. کیا مقصود ہے؟ بیماری دور کرنا مقصود. تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب نکتے کی بات فرمائی کہ ان کی طرف دھیان نہ دینا یہ مقصود بالغیر نہیں، یعنی یہ نہیں کہ دھیان نہ دو تو خیالات آنا بند ہو جائیں گے. نہیں، آپ کا کام اتنا ہے کہ دھیان مت دو، خیالات آویں کہ نہ آویں. آپ کے دھیان نہ دینے کے بعد بھی خیالات آتے رہیں تو بھی آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت. آپ کا کام تو اتنا ہی ہے کہ ان کی طرف دھیان نہ دو، اپنا دھیان ادھر لگاؤ. اب خیالات آتے کیوں ہیں وہ میں بتا دوں آپ کو. اللہ یہ فلاسفہ کے یہاں قدیم، ہمارے تو فلاسفہ کی قدیم کتابیں پڑھائی جاتی تھی. تو اب انسان کا نفس جو ہے ایک وقت میں 2 چیزوں کی طرف دھیان دے سکتا، ایک وقت میں ایک چیز کی طرف دھیان دے گا. آپ جس وقت دیکھیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کوئی کتاب یا کوئی مضمون ایسا آپ پڑھ رہے ہیں جو آپ کی دلچسپی کا ہے، جو آپ کے پسند ہے. آپ کو کرکٹ کا شوق ہے اور اخبار آیا اور اخبار میں کرکٹ کی جو نیوز ہے، تفصیل، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. کیا اس کو پڑھنے کے دوران کوئی دوسرا خیال آتا ہے؟ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ کسی چیز کو پڑھنے کے لیے جتنی توجہ دینی چاہیے آپ 100% توجہ یہاں دے رہے ہیں. آپ کی توجہ کا 1% بھی ادھر ادھر نہیں جا رہا، اس لیے کوئی دوسرا خیال نہیں آتا. اور قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو دوسرے خیالات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے دوران وہ آپ 100% توجہ وہاں لگاتے، خالی جو ہے 50% لگائی تو 50% جو بچی نا وہ اپنا کام کرے گی، وہ اپنی جگہ ڈھونڈے گی، وہ کیا کرے گی، اس میں دوسرے خیالات آئیں گے. جیسے نل میں سے پانی آ رہا ہو تو نل اگر پھٹا ہوا سوراخ والا نہیں ہے تو پورا پانی پائپ میں سے آگے جائے گا، اور اگر سوراخ ہے تو کچھ ادھر جا رہا ہے، کچھ ادھر نکل رہا ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو دراصل اس نماز کے اندر جو توجہ دینی چاہیے وہ ہم دے نہیں رہے. تو اب ان خیالات سے بچنے کا علاج کیا؟ بچنے کا علاج یہ ہے کہ ہم محنت کریں اور اپنی پوری توجہ نماز میں لگانے کی کوشش. خیالات کو دور کرنے کی نہیں، خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ خیالات جب وہ کتا جو ہے نا آپ پر چڑھتا تھا یہ اور چڑھیں گے. مقصد شیطان کا یہی ہے کہ آپ کا دھیان نماز میں نہ رہے. اب اس خیال کو دور کرنے کے لیے آپ جب یہ کریں گے تو شیطان اپنے مقصد میں کیا ہے؟ کامیاب ہے. اس کی بجائے آپ اس کی پرواہ نہ کریں، بھلے خیالات آتے رہے، میں تو اپنا دھیان قرات میں، ذکر میں، تسبیح میں لگا رہا ہوں. تو جتنی کوشش کرتے رہو، دھیرے دھیرے جب آپ کا دھیان بڑھتے بڑھتے پورا اس میں لگنا شروع ہو جائے گا تو خیالات کا آنا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر پھر بھی نہ جاوے تو بھی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری راحت مقصود نہیں، اللہ جس حال میں رکھے. ہو سکتا ہے ہمارے لیے اسی میں بھلائی ہو. کیوں؟ اب ایسی خیالات والی نماز جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس پر ہمارے غرور کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی اور کو اس قابل سمجھتے نہیں کہ اس کو کوئی اونچا مقام اللہ کی بارگاہ میں ملا ہوگا. فلاں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، ہم ہی نماز پڑھتے ہیں، ہم ہی اللہ کے محبوب بندے ہیں. بس وہ حافظ ابن حجر نے ایک جملہ نقل کیا ہے، صلی الحائی کو رکعتین وانتظر الوحی، کہ جلاہے نے 2 رکعتیں پڑھی اور وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا. کئی شب برات میں مسجد میں آ گئے، 2 رکعت پڑھ کے
دو 5 منٹ دعا کی، دعا آنسو نکل پڑے، یوں سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی مقرب نہیں، اب حضرت جبریل وہی لے کے آویں اتنی دیر ہے. یہ ہمارا حال سمجھا. تو جب ایسی نماز کے ساتھ یہ حال ہے تو اگر وہ مل گئی تو پھر تو حضرت جبریل کو بھی کوئی حیثیت نہیں دیں گے ہم. اس لیے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیدرا اصل بسیارس پیسر گرمی دارس، کہ باپ کے پاس شہد تو بہت ہے لیکن بیٹے کے مزاج میں کیا ہے؟ گرمی ہے. اگر شہد دیں گے تو کھا کے اور نقصان میں پڑے گا. اللہ اپنے بندوں کی حکمتیں زیادہ جانتے ہیں. تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو ہمیں جو محنت کرنی چاہیے، اور بھی ابھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن آج آخری مجلس ہے، تو بہرحال میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا کہ ہمیں کوشش ہے. میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں کہ کتابوں میں نماز کی جو تفصیلات لکھی، اور کوشش کرو کہ ہم نماز بالکل اس کے مطابق، جب تک کہ نماز کا ظاہری اسٹرکچر ڈھانچہ صحیح نہیں کریں گے وہاں تک اس میں جان پڑے گی نہیں. ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ایک فیکٹری بنا رہا ہے، اس فیکٹری کے لیے اس نے مشینری جو ہے وہ جاپان سے منگوائی. اس مشینری کو فٹ کرنے کے لیے انجینئر بھی آئے. یہاں عمارت بن چکی ہے، انجینئر آئے، مشینری فٹ کر دی. فٹ کرنے کے بعد اب کیا کریں گے؟ وہ اس کا کنیکشن جوڑیں گے. کس کے ساتھ؟ بجلی کے ساتھ. بجلی کے ساتھ کنیکشن جوڑا، پھر بھی مشین چلتی نہیں ہے. تو وہ انجینئر کہے گا کہیں فالٹ ہے. بہت تلاش کیا، کیا ہوا؟ ارے یار یہ اسکرو یوں لگانا چاہیے تھا، اس کے بجائے ادھر لگ گیا. ایک چھوٹا سا اسکرو، اتنی بڑی مشینری جو پورے مکان میں پھیلی ہوئی ہے، فٹ کی گئی، اس کے ایک اسکرو کو لگانے میں بھول ہوئی تو جو ہے کنیکشن جوڑنے کے بعد وہ مشین چالو نہیں ہوئی. تو اگر ہم اپنی نماز کے اندر اس کے جو اسکرو ہیں، اس کے جو پارٹس ہیں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ایک ذرا بھی چھوٹا اور پھر ہم یوں چاہیں کہ اس میں جان پڑے، یعنی خشوع خضوع آوے، دھیان آوے، کہاں سے آئے گا؟ نہیں آ سکتا. مثال سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ویسے یہ موضوع تو بڑا وسیع ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.